دین کے جو فطری اصول ہیں ان کو تو سمجھو۔ او خدا کے بندے، پیر صاحب کے لیے صرف جبہ اور دستار اٹھانا ہی نہیں، کبھی کبھی بیٹے، نواسے، پوتے، ان کو اٹھا لینا بھی حضور کا طریقہ مبارکہ ہے۔ ایک نواسا اس کندھے پہ، دوسرا اس کندھے پہ، قربان جائیں۔ گفتگو کا سلیقہ دیکھیں، آئے کون سامنے سے؟ حضرت فاروق اعظم۔ اور گفتگو میں جو حسن اور جاذبیت ہے اس کا بھی ذرا اندازہ کریں۔ کوئی سادے گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، کوئی عربی نسل کے گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، کسی کو اللہ موقع دیتا ہے، براق عطا کرے گا صبح قیامت۔ ہر شخص کو اللہ نے شانیں دی۔ مجھے نا ابھی میں فیصل آباد سے چلا ہوں تو میرے ایک دوست ہیں، پیار ہے ان سے، انہوں نے کل گاڑی لی ہے بڑی مہنگی، تو انہوں نے مجھے اس گاڑی پہ بٹھا لیا۔ میں انہوں نے راج کہہ رہا تھا جنہیں جنہیں تکنا ہے انہیں کہنا پیر چنگے سوکھے لی۔ او بھنے کا اللہ کے بندے یہ اپنی گاڑی پہ بیٹھ جانے دے۔ میں نے شیخو پورہ میں نا تقریر کی، اس دن بھی ایک دوست مجھے بڑی مہنگی گاڑی پہ بٹھا کے لے گیا۔ اس سے اگلے دن جلسہ تھا لاہور میں، تو مجھے پرچی آ گئی کہ پیر صاحب کام کی کر دے ہو، اتنی مہنگی گاڑیاں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، میری محمد پکیندے گزر گئی، اور مختصر سی میری کہانی ہے یارو، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ لیکن سوال اٹھ جاتا ہے نا، آپ سنیں جی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بات سمیٹنے کی طرف آتے ہیں۔ ایک کندھے پہ امام حسین ہے، ایک پہ امام حسن ہے، سامنے سے حضرت عمر آ گئے۔ حضرت عمر اور ذوق کے آدمی تھے، ہر ذوق کی کمال ہوتا ہے، یہ شعری ذوق، یہ کمال، یہ لطافت، یہ ایک الگ شعبہ ہے، شاعروں کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ وہ ایک اور ذوق کے آدمی تھے، دو ٹوک بات کرنا اور بات پہ ڈٹ جانا، اس مزاج، یہ اللہ نے انہیں مزاج دیا تھا، اور یہ بھی بڑا باکمال دیا تھا، اتنا شاندار دیا تھا، اتنا سچا دیا تھا کہ شیطان بھی دیکھ کے رستہ بدل جاتا تھا۔ لیکن حضرت عمر کو بھی یہ والا حسن دیکھ کے نا، اللہ کرے میں آپ کو وہاں لے آؤں، یعنی حضور کے کندھوں پہ حسنین کی سواری، یعنی کریم محبوب کے کندھوں پہ زلف عنبری کے ساتھ ان کا پیار کرنا، امامہ نور کو چومنا، سامنے سے حضرت عمر آ گئے تو ان کا بھی نا آج ذوق بنی گیا، اور اس لطافت کا بن گیا جو پہلے نہیں تھا۔ کہنے لگے قربان جاؤں شہزادو، کیسی اعلیٰ سواری پہ بیٹھے ہو، کیسی اعلیٰ سواری ہے۔ حضور نے بھی جواب دیا، فرمایا عمر تم نے جو بات کی وہ بڑی کمال کی، سواری بڑی اعلیٰ ہے، پر ذرا چہرہ اٹھا کے دیکھ تو صحیح، سوار بھی تو بڑی شان والے ہیں۔ ایک تو حضور وقت دیتے، اور دوسرا نا جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں نا گھر کے، اس سے بھی لاپرواہ نہ ہوا کریں، اس پر بھی توجہ دیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں چونکہ ایک بڑا آدمی ہوں تو کوئی مجھے بڑا ہی کام بتایا جائے۔ بیگم صاحبہ نے پلیٹیں ٹوٹنے کی بات آپ کے ساتھ ہی کرنی ہے، آپ نہ کہیں کہ میں تو فیکٹری والا ہوں، پیر صاحب ہوں، تو آپ مجھے پلیٹوں کی بات بتا رہی ہیں۔ اس نے کہنا ہے کہ سیٹ خراب ہو گیا ہے، مہمان آئیں گے تو پلیٹیں کوئی نہیں، وہ کوئی بھی ہو، ایم این اے صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، وہ خبر انہوں نے اس کو دینی ہے، ان کو لینی چاہیے۔ اور اس میں کوئی حرج بھی، انسان گھر کی ضروریات سے جڑتا ہے تو گھر والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسی گھر کا فرد ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جتنی دیر گھر میں رہتے تھے گھر والوں کا کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے۔ میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سارا دن ہی شہزادے حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ ایک دن حضور فرمانے لگے فاطمہ آج رات بھی قیام تیرے گھر ہی کروں گا۔ کہتی کریم تشریف لے آئے تو ایک طرف امام حسن کو ایک طرف امام حسین کو لٹا لیا۔ رات گہری ہوئی تو بچے رات کو دودھ مانگا کرتے ہیں، امام حسن نے دودھ مانگا، حضور اٹھے بکری کا دودھ دھو رہے ہیں۔ میں نے کہا کوئی کام اگر کبھی گھر میں آپ کر لیں گے تو کوئی عرض نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے نا آپ وابستہ ہوں گے اپنے گھر کے ساتھ۔ محبوب کریم علیہ السلام بکری کا دودھ دھو رہے ہیں، پیالے میں دودھ ڈالا، اتنی دیر میں امام حسین نے بھی مانگ لیا۔
میں نے بھی پینا ہے۔ حضور نے پہلے دودھ امام حسن کو دیا تو سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں حضور لگتا ہے حسن سے زیادہ پیار ہے۔ تو حضور فرمانے لگے نہیں فاطمہ، پیار دونوں سے ہے، پر حسن نے دودھ پہلے مانگا تھا نا، اس لیے پہلے دیا ہے۔ آخری بات یہ ہے، صبر اور استقامت زندگی میں دو کنارے ہیں، اس طرح دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں نا، ادھر دیکھیے گا میری طرف، دو کناروں کے بیچ دریا جب بہتا ہے نا تو ٹوٹتا نہیں، سیلاب نہیں آتا، اور وہ پانی صحیح طریقے سے نا اپنے مقام پہ جا کے کھیت کو لگتا ہے، باغ کو لگتا ہے، پھول اگتے ہیں، فصلیں پکتی ہیں، اگر وہ صحیح دریا کے کناروں کے بیچ بہے، اور اگر کہیں وہ دریا کے کنارے ٹوٹ جائیں تو سیلاب آ جاتا ہے۔ صبر اور استقامت زندگی میں دو کنارے ہیں، اگر یہ دو آپ کے پاس ہیں نا، آپ بڑی جلدی بے حوصلہ نہیں ہوتے، کمزور نہیں پڑتے، ٹوٹ نہیں جاتے، شکوہ نہیں جلدی کرتے۔ اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہیں تو خواہشات بکھریں گی نہیں، آپ نا صحیح سمت، آپ کی صلاحیتیں محفوظ رہیں گی، ایک مقام پہ جا کے آپ کچھ دے سکیں گے ملت کو، قوم کو، مذہب کو، نظریے۔ شرط یہ ہے کہ صبر اور استقامت۔ میدان کربلا میں جو سبق ہمیں دیا گیا وہ صبر اور استقامت کا ہے۔ وقت جس طرح کا بھی ہو اس نے اپنے وقت پہ گزرنا ہے۔ پوری بوتل کبھی بھی ڈاکٹر آپ کو مشورہ نہیں دے گا کہ شام کو جا کے سارا سیرپ پی لینا ٹھیک ہو جاؤ، وہ کہے گا 1 چمچ صبح پینا، 1 شام پینا، پھر وہ آپ سے یہ بھی کہے گا، آپ کہیں گے کتنا، وہ کہے گا 1 ہفتہ، تو میں ٹھیک ہو جائیں گا، کہے گا نہیں 1 ہفتے کے بعد دوبارہ آنا، پھر گولیاں تھوڑی کم، تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ جلد بازی نہ کریں۔ آپ بالخصوص ملت کے جوان کام کر کے نا تو نتیجہ رب پہ چھوڑنے کا طریقہ سیکھیں۔ امام حسین نے نا سارا خاندان قربان کر دیا تو اگلے دن یزید کی حکومت نہیں ٹوٹی تھی، وہ 3-4 سال حکومت کر گیا، لیکن اس کے نتیجے نکلے، وقت بدلا، پھر لوگ اٹھے، شعور بیدار ہوا۔ یہ ضروری ہے کہ سویرے انقلاب آ جائے، جلدی کس بات کی؟ آپ عمل کریں۔ میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جن کو زندگی میں کسی نے پوچھا ہی نہیں، وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے بعد مجھ پر تحقیق کرے گی دنیا، وہ تو بعد میں لوگ دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، جلدی نہ کریں۔ آپ وقت دیں، آپ ٹائم دیں، آپ محنت کریں، بس اپنے آپ سے اتنا پوچھ لیں کہ آپ مخلص ہیں کہ نہیں، جو رستہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ حق کا ہے کہ نہیں، پھر جلدی نہ کریں، تھوڑا رکیں۔ ہمارے بچوں سے لے کر بڑوں تک جلدی بڑی ہے، ہم فٹافٹ گمان کرتے ہیں، فٹافٹ ارادہ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس وہ میں نے کہہ دیا تھا تو وہ ہوا کیوں نہیں۔ یہ جلد بازی انسان کی صلاحیتوں کو ضائع کرتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ پھر اپنی ساری گفتگو کو دہراتا ہوں، ایک تو پیار کریں، عقیدت کریں، بحث نہ کریں بلکہ ان سے ہدایت لیں، اور پھر اپنے گھر والوں کو نا وقت دیں۔ اہل بیت نبوت سے جو حضور کا تعلق تھا اس سے اپنے لیے خیرات اکٹھی کریں، گھر والوں کو وقت دیں اور ان کی ضروریات آپ سے وابستہ ہوں، وہ آپ کو بات کہہ سکیں، ان کی رسائی آسان ہو آپ کے تک۔ اور آخری بات یہ کہ صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آپ اپنی زندگی کے شب و روز گزاریں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ صبر نے، اطمینان نے آپ کی زندگی ٹھنڈی اور میٹھی کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب